الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آیت 51-52 جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس میں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، پس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے سے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ یہ ہے جی خوبصورت آیت، تھیم کی آیت میں اگر ڈال دیا تھا آپ کے لیے تو یہاں بھی سمجھ لیجئے، جب دل قلب سلیم بنتا، تڑپنے والے دل کے ناطے سے ذہن پہ لیجئے گا ان ساری باتوں کو، تو غم لگ جاتا ہے کہ لوگ قرآن کی دولت سے کیوں محروم ہیں۔ مکی صورت ہے اور اس میں جہاد بالقرآن کی بات ہے۔ کیا پتہ چلا کہ تلواریں اور تیر تو مدینہ میں جا کر اٹھوائے گئے تھے، مکہ میں تو کفو ایدیکم تھا، یہاں 13 سال جو جہاد ہوا وہ قرآن کے ذریعے سے تھا۔ اور یہ کیا ہے، یعنی آپ سمجھیے گا اس کو، اس پہ ایک تو لیکچر ہے، میرا فیوریٹ لیکچر ہے، جہاد بالقرآن کے 5 مختلف ڈائمنشنز ہم نے لیے تھے اس میں، اور اس میں بھی میں نے ایک کتاب ڈاکٹر اسرار صاحب ہی سے فائدہ اٹھایا تھا کہ جس میں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات کو پیش کیا تھا۔ خلاصہ دے دیتی ہوں کہ جہاد بالقرآن کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کیجئے، ان کے باطل عقائد کی نفی کیجئے، ان کے اعتراضات اور سوالات کے جواب دے کر ان پر اتمام حجت کیجئے۔ اللہ کے نبی کے 23 سال نبوی زندگی کے جہاد میں گزرے، 15 سال تک تقریباً جہاد بالقرآن تھا۔ کیسے کیا؟ دعوت دی، منظم کیا، ڈسپلن کیا، ایک گروہ تیار کیا، تربیت کی اپنے ساتھیوں کی۔ یہ جو ساتھیوں کی تربیت ہے نا، یہ ہے اصل میں راز۔ ٹریننگ کے بغیر ٹیم نہیں بنتی۔ خودرو پودے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ لوگوں کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے، ایک ماں کا دکھی بھرا سوال تھا کہ بچہ ادھر ادھر سے سن کے کیا کچھ کر رہا ہے، تو اب نہ تو وہ ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے کہ میں نے سود کی گاڑی نہیں لینی، اور یہ اور وہ، اس طرح کا سوال تھا کسی کا۔ مجھے بہت دعا بھی نکلی دل سے ان کے لیے، اور ابھی بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی امت کو اور ہمارے ینگ بچوں کو بھٹکنے سے بچا دے۔ کہنے لگی ادھر ادھر سے پڑھتا سنتا رہتا ہے، اور اب اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ وہ نہ آگے دنیا کا پڑھ رہا ہے نہ کچھ، کہتا ہے کہ میں نے تو اس دنیا میں ایسے ہونا ہی نہیں، اور یہ بھی گناہ یہ بھی گناہ۔ تو میں نے ایک ہی کمنٹ دیا تھا کہ خودرو پودے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ واللہ خودرو پودوں نے آج دین کو زیادہ نقصان دیا ہے۔ خود کتابیں پڑھ کے پڑھے ہوئے لوگوں نے آج امت کی مت مار دی ہے۔ استاد کے ساتھ قرآن پڑھیں تو قلب سلیم بنتا ہے۔ اتنا وہ آپ کو مانجے گا، اتنا رگڑے گا، اتنی دیر آپ کو بٹھائے گا، آپ کو واش روم میں جانے آپ نہیں اٹھ رہے، آپ کو چلنے پہ بات، بیٹھنے پہ بات، آپ کی تربیت ہو جائے گی۔ اور یہ کام اللہ کے نبی نے مکہ میں کیا۔ تربیت جو ہے نا صحابہ کی، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ ٹیمیں بنانی، زندگی کھپ جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، اس میں من مارنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب ایک ٹیم تیار ہو گئی، اور پھر باقی 8 سال آپ نے جہاد بالقرآن کے ساتھ ساتھ عسکری جہاد بھی کیا۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو جہاد نہیں چھوڑا وہ جہاد بالقرآن تھا، جس کا آیت 52 میں آپ کے سامنے ذکر ہے۔ اور اسی میں پھر وہی ٹیم جو قرآن پڑھتی ہے نا، وہی کل فوج بنتی ہے۔ پھر انہی کے اندر تو جذبے پڑتے ہیں کچھ کرنے کے۔